امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران جنگ بہت جلد ختم کر دیں گے۔ ایران کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران اب ڈیل چاہتا ہے، کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ دوبارہ نشانہ بنانے کا امکان موجود ہے، تاہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایران پر حملہ کرنے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ مختلف رہنماؤں نے مجھے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران کو معاہدے کے لیے محدود وقت دے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے دوبارہ جارحیت کی تو مزید حیران کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ امریکی کانگریس نے جنگ کے دوران اربوں ڈالر کے طیاروں کے نقصان کا اعتراف کیا۔ ایرانی فوج نے پہلی بار F-35 طیارہ مار گرایا۔ ایرانی پارلیمنٹ کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی اقدام کا مطلب فیصلہ کن فوجی رد عمل کا سامنا ہوگا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جب تک معاہدے پر دستخط نہیں ہو جاتے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ضرورت پڑی تو ٹرمپ انتظامیہ دوبارہ فوجی حملے شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، ایرانی بھی ایسا نہیں چاہتے۔ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جو ایرانیوں کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایران جنگ نے پورے خطے کو معاشی کمزوری میں دھکیل دیا۔ پاکستان نے فریقین کو مذاکرات کے ذریعے امن کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ ہماری کوششوں سے امریکہ اور ایران میں جنگ بندی ہوئی۔ امریکی اور ایرانی صدور کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہا خطے سمیت عالمی امن و استحکام اور ترقی کے لیے پاکستان نے بطور نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر اقدامات اٹھائے۔ کوئٹہ کمان انصاف کالج میں دوست ممالک کے طلباء اور افسروں کی موجودگی کو سراہا۔ عسکری سفارتکاری اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ اب کوئی بھی دشمن پاکستان پر بری نظر ڈالنے کی جرت نہیں کرے گا۔ دشمن سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے طاقتور ہے۔ بھارت کو احساس نہ ہو سکا امن کی خواہش کمزوری نہیں طاقت ہے۔ سفارتی محاذ پر بھی درست ثابت ہوئے۔ بھارت کا جھوٹ یکسر مسترد کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کمان انصاف کالج کوئٹہ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مارکہ حق میں تاریخی فتح کو خراج تحسین پیش۔ افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور قربانیوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ترقی کا سفر پروپیگنڈا، جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی سے نہیں روکا جا سکتا۔ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کی ترقی روکنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ پاکستانی عوام کی حمایت سے افواج دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے بہتر طرز حکمرانی ناگزیر ہے۔ بلوچستان حکومت کی عوام بہبود، سماجی و معاشی ترقی کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ فیلڈ مارشل کی بلوچستان میں امن، استحکام اور ریاستی عملداری برقرار رکھنے میں سیکیورٹی فورسز کے کردار کی تعریف۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کے قتل کیس میں ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ملزم کو چوری سمیت 2 مقدمات میں 10 سال قید کی بھی سزا، ایک مقدمے میں 1 سال کی سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ ثنا یوسف کو پچھلے سال اسلام آباد میں گھر میں قتل کیا گیا تھا۔ ثنا یوسف کے والدین کا عدالتی فیصلے پر اظہار اطمینان۔ کہا کیس میں انصاف ہوا، فیصلہ پورے معاشرے کے لیے آیا ہے۔ عوام کو سبق ہے کہ ایسے کام کا یہی انجام ہوگا۔ ثنا یوسف قتل کیس میں 50 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ مجموعی طور پر 27 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ منشیات فروش ملزمہ کو عدالت میں پروٹوکول دینے کی تحقیقات۔ SSP سٹی علی حسن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ انکوائری رپورٹ IG سندھ کو بھجوا دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمہ کی عدالت میں پیشی پر پولیس نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ عدالت میں ملزمہ کو موبائل فون بھی دیا گیا۔ IG سندھ نے کہا منشیات فروش ملزمہ کیس میں بڑے بڑے نام سامنے آئے۔ اطلاع ہے کہ ملزمہ کے بہت سے بینک اکاؤنٹس ہیں۔ منی لانڈرنگ کا مسئلہ FIA دیکھے گی۔ ملزمہ زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی، کراچی آئی تو اسے مشکل سے پکڑا۔ منشیات بیچنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 22 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق 17 مئی سے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں بھارتی اسپانسرڈ 22 خارجی مارے گئے۔ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔
خارجیوں نے مقامی آبادی کو ڈرا کر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال بھی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیریزن کا دورہ، کہا افسران اور جوان بدلتے جنگی ماحول کے مطابق خود کو مسلسل تیار رکھیں، جدید جنگی تقاضوں، ابھرتی ٹیکنالوجیز اور ملٹی ڈومین آپریشن سے ہم آہنگ رہنے پر زور۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کو اعلیٰ تربیتی معیار، فکری صلاحیت اور پیشہ ورانہ مہارت کی علامت قرار دیا۔ فیلڈ مارشل کی بلوچستان میں تعینات افسران اور جوانوں سے ملاقات، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کو سراہا۔ بجلی کی تقسیم کار 3 کمپنیوں کی نجکاری کے لیے پیشکش طلب، فیسکو کے لیے 7 جولائی، گیپکو کے لیے 6 اگست اور آئسکو کے لیے 7 ستمبر آخری تاریخ۔ سرمایہ کاروں کو 51 سے 100% شیئرز اور انتظامی کنٹرول دینے کی پیشکش۔ حکام نے کہا نجکاری سے معاشی استحکام، بجلی چوری کا خاتمہ اور لوڈ شیڈنگ میں کمی متوقع ہے۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور سمیت مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ۔ کراچی میں 8 سے 18 گھنٹے کے لیے بجلی بند رہنے لگی۔ کوئٹہ شہر میں 6 سے 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ پشاور کے شہری علاقوں میں 6 سے 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ مضافاتی علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی کی بندش سے شہری پریشان۔ کراچی کے تاجر سے 25 لاکھ روپے بھتہ مانگنے پر مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق تاجر کو 14 مئی کو واٹس ایپ پر غیر ملکی نمبر سے کال آئی۔ ملزم نے 25 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا۔ بھتہ خور نے دکان پر آنے جانے کے وقت اور فیملی کی تفصیل بھی بتائی۔ ہوشیار، جعلی ایپ پر ایک کلک سے آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی ہو سکتا ہے۔ بینکوں نے اینڈرائیڈ فون استعمال کرنے والے صارفین کو خبردار کر دیا۔ کہا APK فائل سے موبائل فون ہیک ہو سکتا ہے۔ ہیکرز فون میں موجود بینکنگ ایپ سے آپ کا اکاؤنٹ خالی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کی رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کور تعینات کرنے کی ہدایت۔ کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں محفوظ ماحول فراہم کرنا ناگزیر ہے۔ معدنیات سے منسلک منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیوں کا اعتماد برقرار رکھنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کو گیس کی عدم فراہمی پر وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومت اور اپوزیشن کے نمائندے کمیٹی سے بات کریں گے۔ گندم کی ترسیل بند ہونے سے عوام کو مہنگی گندم خریدنا پڑ رہی ہے۔ وفاق ہمارے حصے کا پانی دے، گندم لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ آذربائیجان۔ ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پیویلین کا افتتاح۔ مریم نواز نے مختلف سٹالز کا جائزہ لیا۔ حکام نے پروگرام سے بریفنگ دی۔ پنجاب پیویلین میں موجود شرکاء اور عالمی وفود کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتیں۔ فلیگ شپ منصوبے، اپنی چھت اپنا گھر کی دستاویزی فلم کی بھی نمائش۔ بحریہ ٹاؤن 2 ضلع جامشورو کی زمین کا قبضہ واپس لے لیا گیا۔ DG نیب کراچی کی ہدایت پر کارروائی۔ ترجمان نیب کے مطابق ڈپٹی کمشنر ملیر نے علی والا کو بھی سیل کر دیا۔ سعودی عرب کا عازمین حج کے لیے روڈ ٹو مکہ پروگرام کی مرحلہ وار توسیع کا فیصلہ۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ عازمین حج کے لیے سہولیات کا جائزہ۔ کابینہ نے کہا روڈ ٹو مکہ کے تحت دنیا بھر سے 12 لاکھ افراد حج کے لیے پہنچے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ابنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں اور ٹول ٹیکس نظام سے پاک بنانے کے اقدامات پر بات چیت۔ قطر کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا پاکستان نے فریقین کو ایک جگہ لانے اور حل تلاش کرنے میں سنجیدگی دکھائی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ خطے کے عوام کو کشیدگی سے بچانا چاہتے ہیں۔ پر امید ہے کہ ثالثی خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ روسی صدر پیوٹن سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ بیجنگ آمد پر چینی وزیر خارجہ نے روسی صدر کا استقبال کیا۔ پیوٹن کی چینی صدر شی جن پنگ سے آج ملاقات شیڈیول۔ روسی وفد میں اعلیٰ حکام، بینکس اور کمپنیوں کے سربراہان شامل۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے دوسرے ٹیسٹ کا فیصلہ کن دن
پاکستان پر وائٹ واش کے سائے، پاکستان کو جیت کے لیے 121 رن درکار، بنگلہ دیش کو 3 وکٹیں درکار، پاکستان آج 316 رن سے اننگز آگے بڑھائے گا، 7 کھلاڑی پیویلین لوٹ گئے، رضوان 75 رن بنا کر کریز پر موجود، بنگلہ دیش کو ٹیسٹ سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ محمد رضوان کا بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کی طنز پر سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ، بنگلہ دیشی کھلاڑی رضوان پر آوازیں کستے رہے، رضوان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، کہا ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ بھی کرو۔ منشیات فروش ملزمہ کا منشیات برآمدگی کیس میں 3 روز کا ریمانڈ منظور، ملزمہ کو کراچی کی عدالت میں پیش کیا گیا، درخشاں تھانے میں 5 اور گزری تھانے میں 3 مقدمات درج۔ نواز شریف کا انتخابی سیاست میں متحرک ہونے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق نواز شریف گلگت بلتستان کے ساتھ آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی انتخابی مہم کی خود قیادت کریں گے۔ نواز شریف کا سیاسی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے ساتھ الگ دفتر بنانے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک میں $32 کروڑ قرض معاہدے پر دستخط، رقم نیشنل ہائی وے بحالی منصوبے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ وفاقی وزیر راحت چیمہ نے کہا کہ منصوبہ ملکی انفراسٹرکچر کو مزید مضبوط بنائے گا۔ راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ میں 3 نوجوان نالے میں ڈوبنے سے جاں بحق، حکام کے مطابق تینوں نوجوان نہانے کے لیے پانی میں اترے تھے، لاشیں نکال لی گئیں۔ امریکہ میں سین ڈیگو کی مسجد پر فائرنگ کرنے والوں کے گھروں پر ایف بی آئی کا چھاپا، ایک گھر سے 30 سے زائد بندوقیں برآمد، ملزمان کی گاڑی سے نفرت انگیز مواد بھی ملا۔ سین ڈیگو میں گزشتہ روز فائرنگ کے نتیجے میں سیکیورٹی گارڈ سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے، دونوں حملہ آور بھی گاڑی میں مردہ پائے گئے تھے۔ کانگو میں ایبولا وائرس بے قابو، ہلاکتوں کی تعداد 136 ہو گئی، 550 کے قریب افراد متاثر، علاج میں مصروف امریکی ڈاکٹر بھی وائرس کا شکار، یوگینڈا میں بھی خطرناک وائرس سے ہلاکتیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں میڈیکل کالجز میں داخلے کا ٹیسٹ 16 اگست کو ہوگا، پی ایم ڈی سی نے ایم ڈی کیٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے انٹرنیشنل ٹورز کے لیے کھلاڑیوں کا ڈیلی الاؤنس بڑھا دیا، کھلاڑیوں اور آفیشلز کا روزانہ کا الاؤنس $110 مقرر۔ آرسنل 22 سال بعد پریمیئر لیگ کا چیمپئن بن گیا، آرسنل نے 82 پوائنٹس حاصل کر کے ٹائٹل اپنے نام کیا، آرسنل کی جیت کی خوشی میں جشن، ہزاروں مداح جشن منانے کے لیے کلب اسٹیڈیم کے باہر جمع۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا فٹ بال کی صلاحیتوں کا مظاہرہ، اسلام آباد میں فیفا ورلڈ کپ کی مناسبت سے تقریب، نیٹلی بیکر نے فٹ بال کو کک ماری۔